اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری افضال تراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں، جامع تصور حیات، خدا کی رضا اور مخلوق کی فلاح۔ اس کتاب کے مصنف سوشل اور پولیٹیکل سکالر چودھری محمد ارشد سونی پتی۔ یہ کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ موجودہ دور میں اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ہم کیسے زندگی گزار سکتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مخلوق کی فلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں اپنے معاشی، معاشرتی، سماجی مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کو کوٹیشن کے لحاظ سے لکھا گیا ہے۔ ہر کوٹیشن کی اپنی ایک اہمیت ہے، ہر کوٹیشن میں ہمارے لیے رہنمائی کا راستہ اور ایک پیغام ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط۔ غاصب مافیا کو گالی دینا اور اشتعال انگیز رویوں سے کوئی حل نہیں نکلتا، کیونکہ کامیابی صرف سیاسی بنیادوں پر ہی ممکن ہے۔ آپ کی گالیوں کو کون سنتا ہے اور دیکھتا ہے؟ آپ کی حق تلفی تو انہی غاصبوں نے کی ہے جن کو اپنے حقوق کا ترجمان سمجھ کر، ان کی بات مان کر اور اپنا سمجھ کر انہی کی باتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہاں انہوں نے آگ لگائی اور وہاں سمجھوتا کیا ہوا۔ یہی تو ہے اپنی لوٹ کھسوٹ پر پردہ پوشی کرنے کا سلیقہ۔ اگر یہ مخلص ہیں تو صوبے یا وفاق سے ملی ہوئی رقوم کو خرچ کیوں نہیں کرتے؟ انہی کے ارد گرد امیدوں کے کشکول لیے پھرتے ہیں۔ یقیناً یہی ہیں آپ کے اپنے جسم کے ناسور، جن کو کاٹ کر پھینک کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ اور یہ مت سمجھو کہ ایسا صرف آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ ایسا دنیا کی ہر مظلوم اور غلام قوم کے ساتھ ہوتا رہا اور ہوتا ہے۔ اپنی سطح پر ہر کوئی جانے انجانے میں اسی فیوڈلزم کے ساتھ ہوتا رہا اور ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرانے آیا، کیونکہ جس ماحول میں آپ کی تربیت ہوئی وہ غاصب سسٹم ہی کی پیداوار ہے۔ یاد رکھو، محض فرسودہ نظام کو کوسنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک عملی طور پر قدم نہ اٹھایا جائے۔ مزید اگلی کوٹیشن میں لکھا گیا، یعنی کہ مزید ہر کوٹیشن کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور مزید لکھا گیا، میرے نوجوان ساتھیوں، اٹھو، ان جعلی خداؤں اور صنم قدوں کو اکھاڑ پھینکو، اپنی حیثیت کو پہچانو، اور ان کی حیثیت آپ کے بن کچھ معنی خیز نہیں، اور اللہ کی مدد کرنے پر بھروسہ کرو۔ مزید لکھا گیا، جو رسپیکٹ میکر، یعنی کہ اپنے شاگردوں کو اہم عہدوں تک پہنچا کر عزت دلانے والے اساتذہ ہوں، وہ خود بھی کس قدر عزت دار اور قابل احترام ہوتے ہیں۔ مزید لکھا گیا، نظام سرمایہ داری میں سکون نہیں، نہ غریب کو اور نہ ہی امیر کو۔ غربت اچھی نہیں مگر غریب اچھا ہے، اس لیے غربت سے نفرت اور غریب سے محبت کرو، اور غریب سے محبت کا تقاضا ہے غربت پیدا کرنے والے نظام سے نفرت کی جائے۔ مزید لکھا گیا، ظالم اور مظلوم کا فرق رکھے بغیر علاقہ پرستی کی بنیاد پر حقوق کی جنگ لڑنا فرسودہ ہے، کیونکہ جس علاقے کے آپ ترجمان ہوں اس علاقے میں ظالم غاصب بھی تو ہیں جو طاقتور ہونے کی بنا پر تمہیں ہی استعمال کر لیں گے۔ آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں بلکہ ان اجارہ داروں کے سیاسی گروہی مفادات کی بقا کی جنگ لڑو گے۔ مزید اگلی کوٹیشن میں ہے، کتنا درد دیتی ہے یہ زندگی، کبھی اپنوں کے روپ میں کبھی غیروں کے روپ میں، جسے ہم سچے ہیں وہ ہمیں سمجھتے نہیں، اور جو ہم سے سچے ہیں ہم ان کو نہیں جانتے۔ آخر ہم کیسے لوگ ہیں؟ دولت مندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنے سے غریب لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور جس کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ہم کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہی دنیا داری کی اصلیت ہے اور جو درد کی ایک وجہ بھی ہے۔ مزید اگلی کوٹیشن میں ہے، ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو بھی برائی آئے گی ہماری نیکی کی وجہ سے ٹل جائے گی، گویا نیکی کا حصول بدی کو ٹالنا ٹھہرا، حالانکہ اللہ برائی کو نہ آنے دینے پر بھی قادر ہے، اور رب تعالیٰ جو بلا امتیاز حاجتیں پوری کرنے والا ہے اسے بدلے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس کی نعمتوں کا بدلہ بھی کیسے دے سکتے ہیں؟
اس لیے باری تعالیٰ کے ساتھ عدل بدلے یعنی کہ گیو ٹیک کا تصور کم عقلی یا بھولا پن ہے، لہٰذا وہ دینے میں بے حساب ہے اور بے حساب دیتا ہے اور مانگتا ہے صرف مخلوق کی خیر خواہی۔ مزید لکھا گیا کھڑے ہوئے یعنی کہ متکبرانہ طرز عمل والے لوگ کو کوئی بھی گرا سکتا ہے، یعنی کہ جو متکبر ہے اس کو کوئی بھی گرا سکتا ہے، مگر عاجز یعنی کہ جو خود سے لیٹے ہوئے ہوں اس کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ اس لیے عاجز انسان کو گرنے کا اندیشہ نہیں، دنیا کی نظروں میں نہ اللہ کی نظروں میں، یعنی کہ جو عاجز ہے اس کو گرنے کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، نہ اس کو کوئی خطرہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ وہ ایک عاجزی اور انکساری کی زندگی گزار ہے۔ مزید لکھا گیا گلہ اس سے کیا جاتا ہے جسے اپنا سمجھا جاتا ہو، یعنی جس سے پر امید ہوں، اس لیے ایسے نظام سے کوئی گلہ شکوہ نہیں جو فرعون، قارون اور ابو جہل کی طرز پر ہو۔ ہم اس نظام سے 1% بھی مطمئن نہیں، اس لیے کہ نظام سے کوئی بھی امید نہ رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی طرز پر تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ مزید لکھا گیا سید کی عمر بھی اس لیے لمبی ہوتی ہے کہ سید ہونے کی حیثیت سے اسے بخشش کی فکر نہیں ہوتی۔ قوموں کی کم بختی تب ہوتی ہے جب افراد برائی کو برا سمجھنا چھوڑ دیں، جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساسات میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو۔ ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے ایک نعمت ہوتا ہے۔ مزید لکھا گیا سرمایہ دار سرمایہ پرست ہونے کی وجہ سے اپنے دور کا قارون ہوتا ہے، اور قارون کا کیا مذہب ہوگا؟ تم تو الجھ کر رہ گئے ہو اپنی ہی زندگی میں، تمہیں کیا یاد کہ کوئی تھا، کوئی ہے، کہاں ہے، کیسا ہے تمہاری بندگی میں۔ مزید لکھا گیا اس دور میں جہالت دور کرنے کے لیے جہل کو رہنمائی نہیں دی جاتی، یعنی کہ جو جاہل ہے اس کی جہالت دور کرنے کے لیے اس کو رہنمائی نہیں دی جاتی، اور نہ ہی جاہل رہنمائی لینے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ رہنمائی کے حصول کے لیے ماحول کا ہونا ضروری ہے، اور جو نظام نے نہیں بننے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ غلام قوموں میں عقل و شعور، یعنی کہ جو غلام قوم ہوتے ہیں ان میں عقل و شعور بھی کم ہوتا ہے۔ عقل و شعور کی نہ صرف کمی بلکہ پوری کی پوری قوم جاہل بن جاتی ہے، یعنی کہ جن کو شعور ہی نہیں ہے، جس قوم کو عقل اور شعور سے جو قاصر ہیں وہ پوری قوم ہی جاہل بن جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے حقوق کے لیے کوشش نہیں کرتی۔ اس کی مثال کہ غلام ہوتے ہوئے آزادی منانا، جھوٹی لیڈرشپ پر اعتماد کرنا اور منو ان سامراجی پالیسیوں پر عمل پیرا ہونا وغیرہ۔ مزید لکھا گیا خیر خواہی کے نظریات یعنی کہ امان صالح کے تقاضوں سے متصادم کردار ادا کرنے والا اگر دانستہ طور پر کر رہا ہے تو منافق، اور اگر غیر دانستہ طور پر کرنے والا احمق ہے۔ مزید لکھا گیا چور کی چوری ثابت کرنا ضروری نہیں اگر وہ راہ ہدایت پر آ جائے۔ آج ہم خوشحالی اور امن پیدا کرنے والے معتبر اور ترجمان انبیاء اور انسانیت کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کرنے والے شخصیات کی طرز پر کردار ادا کرنے سے فارغ ہو بیٹھے، اس لیے محض دن منانے شروع کر دیے۔ لہذا فارغ لوگوں کو ذہنی تسکین کے لیے کچھ تو کرنا چاہیے، بھلے وہ دن منانا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ کچھ کرنا ہی زندگی کا ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ کسی بھی فن کا ماہر ہونا سمجھدار ہونے کی دلیل ہے، جو محض پڑھے لکھے کی وراثت نہیں۔ مزید لکھا گیا آج کے دور میں جسے ہم ترقی مانتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، یہ سائنسی ترقی تو ہے مگر معاشرتی ترقی تبدیلی نظام کی مرہون منت ہے۔ دل ٹوٹنے کا کفارہ صرف اور صرف دل جوڑنے کے علاوہ نہیں ہوتا۔ دل کسی طائفہ کا بھی نہ توڑو، کیونکہ وہ بھی انسانی دل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے کردار کے پیچھے اس کی کوئی انتہائی مجبوری ہو، کیونکہ کوئی بھی گناہ دل آزاری سے نہیں بڑھ سکتا۔ مزید اگلی کوٹیشن میں ہے خوب سوچ سمجھ کر تسلسل کے ساتھ کام کرنا کاروبار میں کامیابی کا تقاضا ہے۔ کسی کے رویوں کی بنا پر کردار کا تعین مت کرو،
کیونکہ آپ کا اپنا کردار آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہوگا، نہ کہ کسی دوسرے کے منفی رویے پر۔